روایتی طور پر کانگریس کے انتخابات میں تمام تر توجہ داخلی امور پر ہوتی ہے اور امریکہ کی موجودہ صورتحال بھی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اس میں داخلی معاملات خصوصاً معیشت اور غیر ملکی تارکین وطن کے مسئلے سے نمٹنے کے معاملات پر توجہ ہے۔ انتخابی مہم میں اگرچہ خارجہ پالیسی پر بہت زیادہ توجہ نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن واشنگٹن کے بعض مبصرین کے مطابق کانگریس کے انتخابات کے نتائج کا اثر امریکی خارجہ پالیسی پر پڑ سکتا ہے، اور واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں جنوبی ایشیا کے امور کے ماہر شجاع نواز کے مطابق خصوصاً پاک افغان خطہ اس تبدیلی کی زد میں آ سکتا ہے۔ ایک تو بنیادی طور پہ میرا خیال کہ امریکن حکومت جو ہے وہ اپنا ہاتھ کھینچے گی ہمارے علاقے کی طرف سے، اس لیے کہ بہت 10 سال کے بعد 10 سال کی جنگ کے بعد امریکن عوام جو ہے وہ اب تنگ پڑ گئی ہے کہ اتنی رقم خرچ ہو رہی ہے افغانستان کی جنگ پہ، اس سے پہلے عراق کی جنگ پہ۔ تو دوسری بات یہ کہ نہ صرف اس الیکشن کے نتائج کا اثر ہوگا بلکہ اگلی الیکشن کی طرف جب انتظامیہ دیکھے گی اور صدر اوباما خاص طور پہ دیکھیں گے تو ان کے اپنے خیالات جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ری الیکٹ ہوں، اور وہ تب ری الیکٹ ہوں گے جب کہ وہ امریکی عوام کے خیالات کے ساتھ متفق ہوں گے۔ لیکن سیکیورٹی کے امور کی ایک اور ماہر مولی کینڈر کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کا خارجہ پالیسی یا پاک افغان خطے کے لیے امریکی پالیسی پر کوئی اثر ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ I think when it comes to foreign policy, especially for Pakistan and Afghanistan, I don't see the outcome of the midterm election being a game changer on that. مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی میں خصوصاً پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کسی بڑی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو دونوں جماعتیں یکساں طور پر اہم سمجھتی ہیں۔ Democratic Party, not from the Republican side as much. I think moving forward, the political dynamics will be mostly focused on the re-election of Obama. I think he needs to be concerned with his base leading into the presidential elections in 2 years. And the debate that will happen around the planned July 2011 drawdown is really where the contention will be. But I think if you see a party change, especially in the House, I don't see Pakistan policy changing in any dramatic way. حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والے اسٹریٹجک ڈائلاگ کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے $2 ارب کے سیکیورٹی پیکج کا اعلان کیا اور کہا کہ امریکی انتظامیہ کانگریس سے درخواست کرے گی کہ سن 2012 اور 2016 کے دوران پاکستان کے دفاعی منصوبوں کے لیے یہ رقم فراہم کی جائے۔ اسی پیش رفت کے مد نظر واشنگٹن کے کیٹو انسٹیٹیوٹ میں سیکیورٹی کے امور کے ماہر ملو انوسنٹ کے مطابق کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کی اکثریت آنے کی صورت میں اگر پاکستان کے لیے پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے بھی تو وہ مثبت ہوگی۔ I think because the United States relies on Pakistan so much for its policy in Afghanistan that we might actually see, if we do see a shift. چونکہ امریکہ اپنی افغان پالیسی کے لیے پاکستان پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اس لیے اگر کانگریس میں کوئی تبدیلی نظر بھی آئی تو وہ مزید بہتری کے لیے ہوگی، اور پاکستان کے لیے امریکی حمایت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی اراکین کانگریس پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھانے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے پاکستان کو مدد دینے کے حامی ہیں۔ More support for Pakistan and Afghanistan. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی اہمیت تو نمایاں ہے، اور مبصرین کے مطابق اب ضرورت امریکہ کے ایک حقیقی پارٹنر کا مقام حاصل ہو، اور اس کے لیے دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، جس کے لیے کمیونٹی کا یہاں کی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا بہت اہم ہے۔ موجودہ انتخابات میں پاکستانی کمیونٹی کی شرکت کے حوالے سے ہم نے بات کی بوسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر عادل نجم سے۔ ایک بڑی عجیب اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ پچھلی الیکشن جو تھی، جو مین الیکشن جب صدر اوباما انتخاب جیتے، صدر بنے، اس میں ہم نے کہیں زیادہ انوالومنٹ دیکھی آف پاکستانی امریکنز دین ان دس مڈ ٹرم الیکشنز۔ ہے یقیناً ہے، فنڈ ریزر بھی ہو رہے ہیں، آپ کو ای میلز بھی آتی ہیں، لیکن اس لیول تک نہیں نہ۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، مڈ ٹرم الیکشنز میں ویسے ہی کارروائی ذرا کم ہوتی ہے نسبتاً۔ دوسری شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے مومنٹم وہ ریپبلکنز کے پاس ہے، اور پچھلے 10 سال میں خصوصاً 9/11 کے بعد ایک شفٹ ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو امریکہ میں تھے، جو زیادہ تر میرے خیال میں ریپبلکن لین کرتے تھے، وہ اب زیادہ تر ڈیموکریٹ لین کرتے ہیں۔ تو کیونکہ مومنٹم اب دوسری پارٹی کے پاس ہے تو وہ ذرا زیادہ خاموش ہے۔
لیکن یہ ایک مختلف چیز ہم نے ضرور دیکھی کہ اس بار اتنی گرم جوشی شاید نہیں ہے امنگس پاکستانی امریکنز جو پچھلی الیکشن میں تھی. پاکستانی امریکنز کے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف اس رجحان کی سب سے بڑی وجہ مبصرین کے مطابق سابق امریکی صدر جارج بش کی داخلی اور خارجہ پالیسیز تھیں، جنہیں نہ صرف پاکستانی امریکنز بلکہ یہاں آباد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسلم مخالف سمجھتی تھی. لیکن عادل نجم کا کہنا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں آباد پاکستانی ریپبلکن پارٹی سے دوبارہ قریب ہوں گے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اوور ٹائم ہم پھر ڈائیورسفیکیشن دیکھیں گے، کیونکہ میرے خیال میں انٹرنلی جو پاکستانی امریکنز ہیں آر ریپبلکن لیننگ. اگر آپ یہ انٹرنیشنل افیئرز نکال دیں تو چاہے وہ سوشل نارمز کی بات ہو، کنزرویٹزم کی بات ہو، چاہے وہ اکنامک کنزرویٹزم کی بات ہو، چاہے وہ ٹیکس اسٹریٹجی کی بات ہو، ان تمام چیزوں پہ پاکستانی ریپبلکن لین کرتے ہیں. اور یہی ایک میرے خیال میں اس میں ایک ٹینشن بھی ہے. ایک بات میرے اپنی نظر میں ویسے یہ ہے کہ چاہے ریپبلکنز آئیں یا ڈیموکریٹس آئیں، پاکستان کی جو پالیسی ہے، امریکہ کی جو پالیسی ہے پاکستان کے بارے میں، اس میں ہمیں زیادہ تبدیلی نظر نہیں آئے گی. شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جو پاکستانی امریکنز ہیں وہ اس وقت سارٹ آف اسٹیپنگ بیک اینڈ ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹ ان. اور مبصرین کے مطابق سن 2012 کے صدارتی انتخاب کے دوران دیگر امریکیوں کی طرح پاکستانی کمیونٹی بھی متحرک نظر آئے گی. اگرچہ امریکی نظام حکومت میں کانگریس کے دونوں ایوانوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن طاقت کا اصل مرکز بہرحال وائٹ ہاؤس ہی ہے. اور اسی لیے باوجود اس کے کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں 2 سال کا عرصہ باقی ہے، لیکن بہت سے مبصرین نے ابھی سے اس سوال پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ کل ہونے والے انتخابات کے نتائج کا 2012 کے صدارتی انتخاب پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے ایک مختصر اور آج کے شو کے آخری بریک کے بعد.